یہی ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو بہترین چیز کسی کو پہچاننے کی کیا ہے؟ صفت ہے. دیکھیے جب طہارت کا اعلان بھی ہوا تو خدا نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صفت بتا دی. اب آپ کہیں مفتیوں نے جھگڑا کر دیا کہ اہل بیت میں فلاں بھی ہے، اہل بیت میں فلاں بھی ہے، اہل بیت میں فلاں بیوی بھی ہے. میں نے کہا جتنی بیویوں کو داخل کرنا ہے داخل کر دیں، ہم نے تو صفت دیکھنی ہے نا. آپ پورے ہمسایوں کو بھی لا دو چادر قصا کے نیچے، لیکن ہم کیا دیکھیں گے؟ صفت. کہ یہ وہ ہیں جن کو خدا نے ہر طرح کے رجس سے کیا رکھا ہے؟ دور رکھا ہے. اور خدا خود بتاتا ہے رجس کیا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. یہ بت پرستی کیا ہے؟ رجس ہے. شراب نوشی کیا ہے؟ رجس ہے. تو وہ کبھی اہل بیت میں آ ہی نہیں سکتا جس نے زندگی میں ایک دن بھی کسی بت کو سجدہ کیا ہو، جس نے زندگی میں کبھی ایک بھی گناہ کیا ہو، وہ اس اہل بیت میں آ نہیں سکتا. اب ہم جا کے صفات کو ڈھونڈیں گے، صفات سے پتہ چل جائے گا. جناب یہاں 10 مومن بیٹھے ہیں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کس مومن کو کون سی بیماری ہے؟ تو کب بلڈ ٹیسٹ کیا جائے گا، رپورٹ میں آ جائے گا جناب کو بیماری ہے کہ نہیں ہے. تو اسی طرح ہم طہارت کا ٹیسٹ لیں گے، ٹیسٹ میں پتا چلے گا کہ جناب نجس ہے یا طاہر ہے. ہر صحابی کے آگے رضی اللہ آتا ہے، امیر المومنین کے آگے کرم اللہ وجہ آتا ہے. بولیے مفتیان کو جناب یہ کرم اللہ کسی اور کے نام کے آگے بھی لگاؤ، کہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ٹیسٹ میں اگلا بندہ پاس ہوتا ہی نہیں. ٹیسٹ کرنا پڑے گا نا. اب آپ کو شوگر ہے تو ٹیسٹ میں شوگر پوزیٹو آئے گا، اگر آپ کو نہیں ہے تو نیگیٹو آئے گا. اگر کوئی بیماری ہے تو وہ ٹیسٹ کے اندر آ جاتی ہے. کہا کیسے لگائیں؟ کرم اللہ ایک ٹیسٹ ہے. اگر کسی کے نام کے آگے لگانا ہے تو وہ چہرہ ایسا ہونا چاہیے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو. فرما ایک ہی چہرہ ہے اور نام ہے علی ابن ابی طالب، جس نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. تو آسان ترین کام ہے صفت بتانا، ورنہ بغیر ٹیسٹ کے تو ہر بندہ بولے گا میں فٹ ہوں، لیکن یہاں لیب کھل جائے اور ایک ایک بندے کا ٹیسٹ لیا جائے، پتہ نہیں کتنی بیماریاں نکلیں گی. کوئی بی پی کا مریض ہوگا، کوئی شوگر کا مریض ہوگا، کوئی مختلف بیماریوں میں الجھا ہوا ہوگا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نشانی بتاتا ہوں. ویسے تو ہر مسلمان کہے گا میں کس راستے پر ہوں؟ صحیح راستے پر ہوں، ہدایت کے راستے پر ہوں، سیدھے راستے پر ہوں. لیکن خدا نشانی بتاتا ہے. خدایا مجھے کیسے پتا چلے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں کہ نہیں ہوں؟ فرما نشانی یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. ایک نشانی آ گئی کہ یہ کون ہے؟ صاحبان نعمت ہیں. یہ ایسے نہیں جن پہ خدا کا قہر نازل ہو، یہ ایسے ہیں جن پہ خدا کا کیا نازل ہوتا ہے؟ نعمتیں نازل ہوتی ہیں. اب پھر ہم سوال کریں گے پروردگارہ کنفیوژن اور بڑھ گیا، کیونکہ مفتی صاحب کہتے ہیں فلاں بھی نعمت والا ہے، فلاں جنگ میں تھا نعمت والا ہے، فلاں ساتھ بیٹھا تھا نعمت والا ہے، فلاں نے اتنا دور گلی سے گزر رہا تھا اور ہلکی سی نگاہ رسول پہ پڑ گئی، یہ بھی نعمت والا ہے. پروردگارہ ہم کس کے پیچھے لگے؟ انہوں نے تو حدیث بنا دی اصحابی کالنجوم وَأَيُّهُمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے کے سارے صحابی ستاروں کی طرح ہیں. کسی بھی ستارے کے پیچھے لگو تو کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے. اب کانفلکٹ کتنا ہے آپ دیکھیے. رسول فرماتے ہیں میرے سارے صحابی. دیکھیے میں نے کہا کہ جناب ہم نے حیدرآباد جانا ہے تو ہم کس کے پیچھے چلیں؟ تو آپ نے کہا یہ جتنے مومن بیٹھے ہیں نا کسی کے بھی پیچھے چلے جاؤ حیدرآباد پہنچ جاؤ. تو کبھی اس کے پیچھے لگا انہوں نے جا کے اورنگی اتار دیا، کبھی اس کے پیچھے لگا انہوں نے کبھی اورنگی اتار دیا، کبھی کسی کے پیچھے لگا انہوں نے ڈی ایس اے میں جا کے پھینک دیا. تو اب یہ مسلمان در بدر گھوم رہا ہے لیکن حیدرآباد والا کوئی ملا ہی نہیں اسے. لیکن حدیث پڑھ دی کہ جناب سارے کے سارے ستارے کیا ہیں؟ کن نجوم ہیں. سارے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، کسی کے پیچھے بھی لگو اہتدیتم، تجھے کیا مل جائے گی؟ ہدایت مل جائے گی. اب دوسری حدیث رسول کی، فرمایا علی الحق
والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے.